بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاک پتن کے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے اور بڑے گروپوں کے سیاست میں جو وجود ہے، اس حوالے سے ہم ایک تعارف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پاک پتن کے سیاسی خاندانوں میں مانیکا خاندان، راجپوت خاندان، چشتی خاندان، آرائی خاندان، اور ان میں پھر انٹری پڑی کبولہ کے سید خاندان کی، اور پھر اس سے قبل پٹھان فیملی کے میاں محمود احمد خان کی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے راجپوت خاندان کی۔ راجپوت خاندان کے سرخیل راؤ محمد ہاشم خان فیملی کی سیاست، سابقہ سیاست، موجودہ سیاست کے متعلق آج مکمل بات ہوگی۔ اب راؤ فیملی کی جو سیاست ہے، اس میں راؤ ہاشم خان کے پوتے راؤ محمد عمر ہاشم خان ہیرو کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، ریکارڈ ووٹ لیا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں راجپوت خاندان کے۔ راجپوت خاندان کے قائد، پاک پتن کے راجپوت خاندان کے قائد راؤ محمد ہاشم خان۔ راؤ محمد ہاشم خان نے قیام پاکستان سے قبل علی گڑھ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ پاک پتن آئے، پاک پتن کے گاؤں چک بیدی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ گاؤں ایسا تاریخی گاؤں ہے، اس گاؤں سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بشن سنگھ بیدی کے خاندان کا بھی اسی گاؤں سے تعلق ہے۔ بلکہ پنجابی کے مشہور شاعر، لیجنڈری پوئٹ کنور مہندر سنگھ بیدی، ان کا تعلق بھی پاک پتن کے اس گاؤں چک بیدی سے ہے۔ راؤ محمد ہاشم خان نے 50 کی دہائی میں اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو راؤ محمد ہاشم خان پیپلز پارٹی کے بانیان میں شامل تھے۔ پھر 1970 کے الیکشن میں راؤ محمد ہاشم خان MNA بنے۔ پھر ان کی ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ راؤ محمد ہاشم خان ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بہت ہی انتہائی معتمد ساتھی تھے، اور پھر راؤ محمد ہاشم خان ان کی صاحبزادی، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بھی معتمد ساتھی تھے۔ وہ ان کے دور میں بھی رکن قومی اسمبلی رہے۔ راؤ محمد ہاشم خان چیئرمین وفاقی لینڈ کمیشن پاکستان بھی رہے۔ راؤ محمد ہاشم خان چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی بھی رہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے انتہائی بااعتماد اور معتمد ساتھی رہے۔ ان کے فرزند راؤ نسیم ہاشم خان، انہوں نے بھرپور انداز میں سیاست کی۔ راؤ عمر ہاشم کے والد راؤ نسیم ہاشم خان، راؤ ہاشم خان کے فرزند، انہوں نے بھرپور انداز میں سیاست کی، اور وہ بھی پاک پتن کے عوام کے دلوں کے ہیرو بنتے چلے گئے۔ اور یہ بات پھر اس وقت سامنے آئی جب 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں راؤ نسیم ہاشم خان نے آزاد حیثیت سے ضلع ناظم پاک پتن کا الیکشن جیتا۔ انہوں نے حکومتی امیدوار، مسلم لیگ کاف کے حکومتی امیدوار میاں محمد خان امجد جویا، جو پہلے ضلع ناظم رہ چکے تھے، انہیں بڑی شکست دی، اور پھر راؤ نسیم ہاشم کی سیاست کا آغاز ہوا۔ بہرحال راؤ نسیم ہاشم خان نے اپنے
بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو سیاست کی وہ ان کی بھرپور رہی، وہ بھی جنرل انتخابات میں حصہ لیتے رہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب ان کے فرزند نے 2024 کے الیکشن میں حصہ لیا، راؤ عمر ہاشم خان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بن کر NA 139 پاک پتن سے جب انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے ایک ریکارڈ ووٹ لیا، اور راؤ محمد عمر ہاشم خان کی جو سیاست تھی وہ اس کا دھارا ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے، کم عمر ہونے کے ناطے وہ عوام کے پسندیدہ لیڈر بن گئے۔ بہرحال آگے چل کر اس پروگرام میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ اب راؤ عمر ہاشم خان کی سیاست کہاں کھڑی ہے۔ اور پیارے دوستو، ہم نے پھر کہا کہ اگلے پارٹ میں ہم اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ راؤ عمر ہاشم خان کا اب سیاسی ویژن کیا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔